الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المأثم والمغرم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند ہفتوں سے معاشرتی زندگی کے معاملات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کبائر کو، بڑے گناہوں کو قرآن کریم میں ہائی لائٹ کر کے ہمیں باخبر کیا ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنی پوری زندگی میں پرہیز کریں۔ زنا ہے، چوری ہے، سود ہے، بیاج کا لین دین ہے۔ اسی معاملات میں سے ایک اہم مسئلہ ہے قرض کا لینا دینا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت ہماری معاشرتی زندگی کے مسائل کو بیان فرماتے ہیں، ایک اہم مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم معاملات کیسے کریں۔ آج کل ہمارے درمیان معاملات کرنے میں، چاہے اپنوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کاروبار کی جگہ پہ، گھروں میں، دوسری جگہ، شرعی اعتبار سے انتہائی کمزوری اور کمیاں آ گئی ہیں۔ ہم معاملات اپنے اعتبار سے کم کر لیتے ہیں، نہ ہماری زبانوں کا کوئی خیال اور پاس و لحاظ رہتا ہے، نہ ہم نے جو وعدے کیے اس کا کوئی پاس و لحاظ رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری اس کے بارے میں رہبری فرمائی ہے۔ مستقل قرآن کریم کی سب سے بڑی جو آیت کریمہ ہے، پورے قرآن میں سب سے بڑی جو آیت کریمہ ہیں وہ اسی متعلق ہیں کہ تم اپنے معاملات کو کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، کسی کے ساتھ لین دین کرو تو اس کا دستاویز بناؤ، اس کا لکھان کرو، دو لوگوں کو گواہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم اداری پر معاملہ کرو، جب کوئی ایسا معاملہ کرو کہ جس کا تعلق بعد تک رہنے والا ہو، یعنی ابھی معاملہ کر رہے ہوں، کوئی چیز ادار پر لے رہے ہوں یا دے رہے ہوں کہ بھائی 1 مہینے بعد میں دے دوں گا، یا کسی سے قرض لے رہے ہوں، یا کسی کو ادار پہ بیچ رہے ہوں، تو ایسا ہی نہیں زبانی خرچ پہ کہ زبانی طے کر لیا، نہیں، اس سے معاشرت کی عادتیں رواج بگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو، چاہے پھر یہ معاملہ تم اپنے کے ساتھ کر رہے ہو، دوست کے ساتھ کر رہے ہو، کاروبار کی جگہ پہ کر رہے ہو، کہیں بھی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری فطرتوں سے واقف ہیں کہ انسان کے اندر کب تبدیلی آ جاتی ہے کوئی طے نہیں۔ آج جس کا ظاہر، جس کا حلیہ یہ بتا رہا ہے کہ باشرہ ہیں، داڑھی ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، مسجدوں میں آنے والا ہے، نمازی ہیں، چہرے سے دیندار نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں، کب اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، کب بدلاؤ آ جائے گا کہ جب لینے کی باری آئے گی تو زبانوں پر مٹھاس والے الفاظ ہوں گے، میٹھے بول ہوں گے، لیکن دینے کی باری آنے پہ معاملے بدل سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی فطرتوں سے واقف ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی اداری والا معاملہ کرو تو کیا کرو، لکھ لو، اور لکھنے کے ساتھ اس پر 2 کو گواہ بناؤ۔ یہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہترین۔ دنیا میں تمہارا مال ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، تمہارے پاس اپنے پروف ہوں گے، گواہ ہوں گے کہ ہاں میں نے لین دین کیا ہے، میں نے فلاں کو اتنے دیے یا فلاں سے اتنے لیے ہیں۔
آخرت میں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر تم نے ایسا کوئی معاملہ کیا تھا اور دینے سے پہلے اچانک موت آ گئی تو تمہارے وارثوں کو، تمہارے اہل و عیال کو اس کا علم ہوگا تو وہ تمہارے بعد وہ قرض لوٹا دیں گے، لیکن لکھا ہی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو یہ مقروض ہو کر دنیا سے چلے جائے گا۔ لہذا شریعت اسلام میں لین دین کے مسائل ہیں، قرض کے بھی مسائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا آپ موقع بموقع کی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس میں سے ایک دعا یہ تھی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام جمع تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ دعا پڑھوائی ہیں اور یہ سکھلائی ہے امت کو کہ اپنی دعاؤں میں ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں، شامل کریں۔ ہم جب بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ بہت سے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم دعا کیسے مانگیں؟ نمازوں کے بعد یا جب بھی ہم فارغ ہوں ہم اللہ سے دعا کیسے مانگیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا مانگنے کے طریقے اور دعا مانگنے کے الفاظ سکھلائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو سکھلا رہے ہیں اور دعا آپ پڑھ رہے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اور اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختی سے، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں دجالی فتنوں سے۔ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور دجال کے آنے سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مستقل دعا مانگی ہے کہ اللہ ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، آپ ہماری حفاظت فرما۔ آگے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں زندہ اور مردہ، زندگی میں اور موت کے بعد جس قدر فتنے فساد ہیں ہم تمام سے آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ہر قسم کی شر سے آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے، اور جو الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں والمغرم، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں مقروض ہونے سے۔ آج ہمارے درمیان لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، انسان اپنا آپ کو خود بخود مقروض کر رہا ہے، قرض لینے کی، کسی سے مانگنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کہ جس کا ضروری نہیں ہے، جو زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مانگنے کی عادت، قرض لینے کی عادت۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں گناہوں سے اور مقروض ہونے سے۔ یہ مقروض ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلا انسان کا اپنی زندگی میں مقروض ہو کر رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی کسی کا قرض آپ کے سر ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں قرض ایک ضرورت ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، یہ اس کی حاجت، یہ اس کی بنیادوں میں سے نہیں ہے، ایک ضرورت ہے کہ تمام انسان کے لیے نہیں، لیکن بعض سچویشن میں، بعض موقع میں انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورتوں میں وہ قرض لیں، لیکن اپنے وقت پر اس کو ادا کر دیں۔ اپنی زندگی کو اس طرح نہ بنائیں کہ اس کی عادت بن جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما مقروض ہونے سے، یعنی ہمارے اندر قرض لینے کی عادتیں نہ ہوں۔ مجھے کبھی اے اللہ تیری ذات کے علاوہ احتیاج، تیرے علاوہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ میری زندگی میں یہ وقت بھی نہ آئے کہ مجھے کسی سے کہنا پڑے کہ لاؤ 5,000 10,000 50,000 دو مجھے کر، مجھے اپنی بچے کا نکاح کرنا ہے، مجھے مکان لینا ہے، مجھے اپنے کاروبار میں ڈالنا ہے۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں قرض کا مقروض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں ضرورت پڑنے پر انسان قرض لیں لیکن اس کو لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر یہ دعائیں مانگیں، اے اللہ میں اس دنیا سے مقروض ہو کر جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس کا اہتمام سکھلایا ہے کہ قرض لینے کی عادت یہ اچھی بات نہیں ہے۔
لیکن اگر لے لیا تو اس کو لوٹانا انتہائی ضروری۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کسی نے اپنے دوست کو دیکھا، اپنے رشتہ دار کو دیکھا، اپنے پہچان والے کو دیکھا، کہا ان کا کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، ان کے پاس مال کی فراوانی ہے اور یہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، فوراً ہم اپنا مطالبہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے متعلقین میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ کیش رقم پڑی ہوئی ہے، فوراً جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم فوراً اپنا مطالبہ رکھ دیتے ہیں، لاؤ مجھے 50 کی ضرورت ہے، لاکھ کی ضرورت ہے، ہم لوٹا دیں گے۔ لہذا آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنی پونجی کو، اپنی رقم کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور یہ چھپانا پڑتا ہے اس لیے کہ جیسے ہی ظاہر ہوگا کہ فلاں کے پاس اتنی رقم ہے، لینے والے پہلے سے آ جائیں گے۔ اب یہ لینے والے کون؟ کوئی غیر نہیں ہوں گے، لینے والے اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے جاننے پہچاننے والے۔ یہ معاملہ ہمارے درمیان یہ عرف بن چکا ہے، لینے کی عادتیں، لوگ بھول چکے ہیں کہ مقروض ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قناعت پر زندگی گزارنا سکھلایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ قناعت پر زندگی گزاریں۔ یعنی قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جیسا چھوٹا موٹا آپ کا کاروبار ہے، جیسا آپ کا مکان رہنے کی جگہ ہے، جیسی چیزیں، جیسی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اللہ کے اس فیصلے پر خوش ہو کر انہی نعمتوں میں زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ مالداروں کو دیکھ کر، امیروں کو دیکھ کر، اپنے دوست احباب کو دیکھ کر، اپنے رشتہ داروں والوں کی شادیاں اور نکاح کے فنکشن اور پروگرام دیکھ کر اپنے اندر یہ جذبے پیدا کرنا کہ نہیں ہم بھی ایسا کریں گے، ہم بھی ایسا پہنیں گے، ہم بھی ایسے رہیں گے، فلاں صاحب کی گاڑی ایسی ہے ہم بھی ایسی لیں گے، یہ قناعت نہیں ہے، ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی اس پر آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، تندرستی دی، اللہ نے آپ کو ایک بہترین رزق کا ذریعہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت پوری کرنے کی ساری چیزیں دی۔ یہ دنیا ہے، یہاں انسانوں کے حالات مختلف ہیں، اللہ نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ اللہ کی تقسیم بھی بدلتی رہتی ہیں، آج کسی کے پاس کچھ ہے کل نہیں ہوگا، آج کوئی حالات میں ہے کل وہ خوشحالی میں ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان نعمتوں پر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اپنے سے دنیاوی اعتبار سے اوپر کے بندوں کو دیکھ کر اپنی حالت کو نہ بھولیں، اللہ کی نعمتوں کو نہ بھولیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ آج تم ایک گھر میں رہ رہے ہو، تمہارا اپنا مکان ہے، چھوٹا موٹا تمہارا اپنا کاروبار ہے، صحیح سالم تمہارا جسم ہے، اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے، سب کچھ سے نوازا ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دنیا کے اندر اپنے نیچے کے لیول کے لوگوں کو دیکھو کہ جن کے پاس مکانات نہیں ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ہے پکے، جو جھونپڑوں میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس اپنے کاروبار کی جگہیں نہیں ہیں، جو غلامیاں اور نوکریاں کر رہے ہیں، جو تھکن اور محنت مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ آپ نیچے کے لیول کے لوگوں کو دیکھو، آپ کو اپنے اندر یہ احساس ہوگا کہ میرے پروردگار نے مجھے بہت کچھ نوازا۔ آپ دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس ادھر ادھر جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، تو آپ کو اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری نصیب ہوگی اور قناعت نصیب ہوگا۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک اپنے کام پر، اور شام میں جب اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس ایک چھوٹی موٹی گاڑی ہے، پرانی گاڑی ہے، مجھے بھی فلاں جیسی نہیں لینی، 5 لاکھ کی ہے 10 لاکھ کی لینی ہے، 50 لاکھ کی ہیں اب 1 کروڑ کی لینی ہے۔ یہ قناعت نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ تمہیں خوشحالی اور سکون نصیب ہوگا۔ لیکن جو ایک انسان کے اندر ہوس، خواہشات اور لالچ ہیں،
آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو بھول کر آزادی کے ساتھ اور مغربی تہذیب کے ساتھ اور زندگی کو ایک موج شوق کا ذریعہ سمجھ کر زندگی گزاروں گے تو پھر اندر ہی اندر خواہشات جنم لینے لگے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو فقیر سمجھیں گے. اچھے سے اچھا بنگلہ ہے, اچھے سے گاڑی ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ شخص فقیر سمجھے گا. اس لیے کہ 50 لاکھ کی گاڑی کہیں گیا اور اس نے دیکھا کہ فلاں 1 کروڑ کی لے کر آیا, اب اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ نہیں مجھے بھی اب وہ لینی. 50,000 کا سوٹ پہنا ہے, کہیں گیا فنکشن میں اور اس نے دیکھا کہ فلاں نے 1 لاکھ کا پہنا ہے, اپنے ہی اندر وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے گا کہ نہیں اب مجھے بھی ایسا سلوانا ہے. اپنا گھر ہے بہترین رہنے کے لیے, لیکن دوسرے کا گھر اس سے بھی شاندار دیکھا اور اس کے اندر ہوس پیدا ہوگی کہ نہیں مجھے بھی اب ایسا بنانا ہے. یہی کرتے کرتے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا, قناعت اور شکر گزاری نصیب نہیں ہوگی. لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لیول کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کے لیول کو دیکھو. آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, شیطان آپ کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا, کیا میں تو نمازی ہوں, دیندار ہوں, فلاں جو میرا رشتہ دار ہے, میرا پڑوسی ہے, میرے بازو میں رہنے والا ہے, وہ نمازی نہیں پڑھتا, وہ فجر میں ہی نہیں اٹھتا, ان کے گھروں میں دینداری نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. یہاں تھوڑی بہت جو دینداری ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے, اونچے کے لیول کو دیکھنا چاہیے تھا, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو دین سے دور ہے. اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی, جو نیک اعمال کی توفیق دی, وہ بھی سلب کروا رہے. آج آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے بے نمازیوں کو, تو یہ جو اللہ کی جانب سے جو توفیق ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ سے بھی چھین جائیں. حکم کیا ہے, آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ آپ فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی بھی ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. آپ دین میں مہینے میں جو صدقہ کرتے ہیں, دنیا میں اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں صدقہ کرتے ہیں. دنیا میں اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خاطر وقف کر دی ہیں. جب دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لیول کے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر نیک اعمال کا جذبہ اور پیدا ہوگا, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو قناعت کے ساتھ شکر گزاری نصیب ہوگی اللہ کی نعمتوں پر. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث گزرے ہیں, اپنے زمانے کے یہ بڑے تاجر تھے, بزنس مین تھے, اللہ نے بہت خوب مال دیا تھا. وہ خود اپنا تجربہ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ جب میں کاروبار میں تھا اور جب میں امیروں کے ساتھ رہتا تھا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فقیر محسوس کرتا تھا, اس لیے کہ جب میں 10-100 درہم کا سوٹ پہن کر نکلتا اور جب اپنے کاروباری اور تجارت کے ساتھیوں سے ملتا اور دیکھتا کہ ان میں کسی نے 200 درہم کا سوٹ پہنا ہے تو میرے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا کہ اب مجھے بھی یہ سلوانا ہے. یہ ہم تمام کا بھی حال ہے. ہم پروگراموں میں جاتے ہیں, شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ہم اس طرح کے فیسٹیول میں جاتے ہیں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب مجھے بھی فلاں سوٹ پہننا ہے, مجھے بھی اچھی گاڑی لینی ہے, میرا گھر بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا, لیکن جب میں نے اس اپنے ان دوستوں کو چھوڑا اور جب میں اہل علم کے درمیان آیا, میرے سے نیچے لیول کے لوگوں کے درمیان, غریبوں کے درمیان آیا, تو اب مجھے 10 درہم کا سوٹ بھی پہننے کے بعد یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں میں مجھے زیادہ نعمت عطا فرمائی, اس لیے کہ میرے علاوہ قیمتی کسی کے پاس سوٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو دنیا کے معاملے میں نیچے کے لیول کو دیکھو گے تو آپ کو شکر گزاری نصیب ہوگی, اور دین کے معاملے میں اونچے کے لیول کو دیکھو گے تو آپ کو عبادتوں پر بڑھنے کا, عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا. تو میرے دوستوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات کا جو حکم دیا ہے, معاملات کی صفائی کا, کہ اپنے معاملات کو درست کر لو, لین دین کو, زبانوں کو. لوگوں سے لینے کی بات آتی ہے تو زبانوں پر میٹھے الفاظ ہوتے ہیں, اور جب دینے کی بات آتی ہے تو آپ نہ فون اٹھاتے ہیں, آناکانی کرتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں, یہاں تک کہ آپ اس سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معاملات کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج کوئی ایک دوسرے کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا, ایک صدقہ دینا اس کا ثواب 10 کے برابر, لیکن کسی ضرورت مند کو قرض دینا اس کا ثواب 18 کے برابر, صدقے میں 10 کے برابر ثواب.
اور قرض دینے میں 18 کے برابر ثواب. کہ آج امت اس قرض دینے کی فضیلت سے محروم ہے. کیوں محروم ہے؟ کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئی، جھوٹ عام ہو گیا، وعدہ خلافی عام ہو گئی، ٹال مٹول عام ہو گیا. کہ لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ توریا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دیں گے تو جھگڑے پیدا ہوں گے. کون مصیبت مولے گا کہ جب وصول کرنے کے وقت جھگڑے پیدا ہوں گے. لوگ وقت پر لوٹاتے نہیں ہیں. یاد رکھے میرے دوستو، اگر آپ نے کسی سے بھی قرض لیا ہے، کسی سے بھی ادھار لیا ہے، تو اس کا لوٹانا ہر صورت میں ضروری ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص میدان جہاد میں شہید ہو جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے بغیر حساب و کتاب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جس نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے. فوراً یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجاہد بھی اس وقت روک دیا جائے گا اگر اس کے ذمے کوئی قرض تھا اور اس نے دنیا میں وہ قرض نہیں لوٹایا تو اس سے بھی اس قرض کا حساب لیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے سب کا کیا حال ہوگا. آج ہمارے جو معاملات ہیں کہ ہم لوگوں سے لینے کو تو لے لیتے ہیں لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے احسانات جتاتے ہیں، ہم دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد. یہاں تک کہ لینے والا مایوس اور بعض دفعہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب فلاں سے مجھے ملنے والے نہیں. اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا. آپ کی تمام عبادتیں ایک طرف، لیکن لوگوں کا دبایا ہوا، لوگوں کا لیا ہوا، یہ صرف قرض کی بات نہیں ہے. اسی طرح کے معاملات وراثت میں بھی ہیں کہ آپ کی دینداریاں، آپ کے نیک اعمال ایک طرف، لیکن حقوق العباد جو ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، یہ آپ کو لوٹانے پڑیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم میں، جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ کریں اس کو لکھ لو، 2 کو گواہ بناؤ تاکہ ٹال مٹول والا معاملہ نہ ہو. آپ کو یہ فکر رہے کہ مجھے لوٹانے ہیں، اگر لوٹاؤں گے نہیں تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی. اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ ضرورت مند لوگوں کو قرض دو، یہ بہت بڑا ثواب ہے. اب قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو دو، ایسا نہیں. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ فلاں شخص جس کی عادت ہی مانگنے کی ہے، جو لوگوں سے لے تو لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، آج اس سے لیے کل اس سے لیے، جہاں اس کو پتا چلتا ہے فلاں کے پاس مال ہے، میٹھی چکنی چپڑی باتوں کر کے وہ قرض کو وصول کرتا ہے. جب کوئی شخص ایسا چھپ چکا ہے کہ وہ دیتا نہیں ہے تو اس کو دینا بھی اب ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے لیے اختیاری معاملہ ہے، آپشنل معاملہ ہے. ہاں، قرض دینا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ان دونوں لوگوں کو دو جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن پر آپ کو بھروسہ ہے کہ جو لوٹا دیں گے. ایسا نہ ہو کہ جو نہیں لوٹا سکتے ہیں کہ ان کے چکر میں آپ سب کو دینا بند کر دیں. نہیں، یہ صدقے سے بھی بڑی عبادت ہے. 18 گنا اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ قرض دو. اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض دینے کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب آپ کسی کو قرض دیں اور وہ شخص آپ کے قرض کو وقت پر لوٹا نہ سکیں تو آپ اس کو مہلت دو. بالکل شدت کے ساتھ وصول کرنے کا، جس طرح بیاج خور وصول کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مقروضوں کو وسعت دو. کوئی بات نہیں، ابھی آپ سے ہو نہیں سکتے، جاؤ، ہم آپ کو 1 ہفتہ اور دے رہے ہیں، 1 مہینہ اور دے رہے ہیں. اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لاؤ، وسعت دو تاکہ اس کے اندر گنجائش ہو جائے. وہ کوشش کریں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کریں گے اور آپ کے قرض کو لوٹائے گا. اور آپ جو مہلت دیں گے، یہ 18 گنا جو اجر و ثواب مل رہا ہے یہ آپ کو ملتا رہے گا. جب تک آپ کا پیسہ مقروض کے پاس ہے آپ کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. لہذا ضرورت مندوں کو دو اور دینے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرو. اور اسی طرح کہ جو لوگ لے رہے ہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے یا جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس سے پہلے لوٹانے کی فکر کریں. اس لیے مقروض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں مقروض ہو کر زندگی گزارنے سے. اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہے تو ہماری موت سے پہلے، کوئی یقینی نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، کسی کو نہیں پتا، تو موت سے پہلے اس کو لوٹاؤ.
چاہے اس کے لیے آپ کو جو کچھ بھی اپنا بیچنا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ پر بہت قرض ہے، یعنی میں نے لوگوں سے بہت کچھ لیا ہے، ان کو مجھے لوٹانا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کو جب لوٹانے کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے لیا ہے فلاں سے لیا ہے، تو اس کے اندر یہ فکر ہوتی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ کوئی اسباب بنا کہ میں اپنے مقروضوں کو مال لوٹا دوں، میں جن سے میں نے قرض لیا ہے ان کو پیسہ لوٹا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ مجھ پر بہت قرض ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ دعا سکھلائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے، آپ پر جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے اسباب آپ کے لیے پیدا فرما دیں۔ تو قرض کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کوئی شخص کسی سے قرض نہ لے۔ جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں زندگی گزارے، قناعت پر، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہیں برکت نصیب فرمائیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اپنے طور پر جلدی حالات بدلنے کی کوشش میں انسان اپنے آپ کو مقروض بنا دیتا ہے۔ لہذا شرعی اعتبار سے انسان کا مقروض ہو کر زندگی گزارنا اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مقروض ہونے سے محفوظ فرمائے۔